تو پہلی بات اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مشقت میں ہی پیدا کیا تو محنت ہی کرو. دوسری چیز وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ملے گا وہی جس کی کوشش کرو گے. دیکھیں یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمہیں مل جائے گا جس چیز کی کوشش کرو گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہیں وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. آپ دیکھیں نان مسلمس کو بھی تو اللہ دیتا ہے، وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں انہیں مل جاتا ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں فرما دیا اللہ نے، انہی آیات میں غالباً آگے ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ صرف دنیا کی محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں چیزوں کی محنت کرتے ہیں، دنیا آخرت دونوں کی. تو لوگوں کی پرائرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہے، تو پرائرٹیز اچھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا کفر نہ کرو، اور میرا جو ہے وہ میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. دیکھیں یہ ہے کنگلی ٹون. یہ نہیں کہا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا. یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا بات، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرا شکر کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو. اصل میں یہ بھی ایک رول ہے. پہلی بات اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اس میں اللہ کا ڈسپلیجر تو نہیں شامل، یعنی حرام ایلیمنٹ تو نہیں شامل. ان شارٹ کوئی بھی جاب، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس ایلیمنٹ کو کبھی نہ نکالیے گا، کیونکہ اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ آپ کو یاد رکھے گا. رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی آپ کو کہہ یہ رہا ہے، بلکہ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے آسانی میں یاد رکھو گے میں تمہیں مشکل میں یاد رکھوں گا. بلکہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کو آسانی میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو مشکل میں یاد رکھتا ہے. آسانی میں یاد رکھنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کے پاس فراوانی ہے، آسانی ہے، تو چیریٹی بھی کریں، مشکل میں بھی چیریٹی کریں، لیکن آسانی میں بھول نہ جائیں. دوسرا بات تم میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. شکر جو ہے یہ ہوتا ہے عمل، شکر عمل سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر یہ ہے. تو یہاں پہ شکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو میرے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو، یہ شکر ہو. ٹھیک ہے. صرف منہ سے شکر نہیں ہے، احکامات پہ عمل کرنا شکر ہے. تو یہ بھی اللہ کا رول ہے. رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھو اور شکر کرتے رہو. ایک تو صدقہ خیرات کر کے، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کا حکم ہے چیریٹی تو چیریٹی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے نماز تو نماز پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں اضافہ کروں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ شکر کرتے جاؤ گے اضافہ ہوتا جائے گا. اور شکر میں آپ کو میں نے بتایا عمل ہے، عمل کرتے جاؤ گے، شکر کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بلیسنگز میں اضافہ کرتا جائے گا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بلیسنگز اور رزق اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے. رزق کی 4 ٹائپس ہمارا دین ڈیفائن کرتا ہے اور آپ کو پتا ہوگی، لیکن دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. سوشل ویلتھ، اکنامک ویلتھ، ٹائم ویلتھ اور ایموشنل ویلتھ. ٹھیک ہے. آج کل تو ایون ویسٹ میں ان 4 ٹائپس پہ بہت بات ہو رہی ہے. سوشل ویلتھ ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں مقام کیا ہے اور آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کو اللہ نے سپاؤس کیسا دیا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کیسی ہے، آپ کی عزت ہے معاشرے میں کہ نہیں ہے. اس کو سوشل ویلتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بدنام ہونے میں اور مشہور ہونے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی دعائیں لینے میں اور لوگوں کی گالیاں لینے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹک ٹاک کر کے بندہ امیر تو ہو جائے گا، اکنامک ویلتھ تو آ جائے گی، لیکن سوشل ویلتھ نہیں ہوگی. ایک جنازہ گزرا تھا تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ بہت اچھا انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہی ہوگا، جو تم گواہی دے رہے ہو ایسا ہی ہوگا. ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا اچھا انسان نہیں تھا، یہ وہ کچھ برائیاں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہی ہوگا. اور پھر اینڈ میں فرمایا لوگوں کی گواہی اللہ کی گواہی ہے. ثابت ہوا کہ جو میجورٹی لوگ آپ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ ایک قسم کی اللہ کی افرمیشن بھی ہوتی ہے. اسپیشلی میجورٹی سے مراد ہے اچھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ. ٹھیک ہے. ثابت یہ ہوا کہ سوشل ویلتھ از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ دعا ہے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. ربی حبلی حکمن، اے اللہ مجھے وزڈم دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما. والحقنی بالصالحین، مجھے صالح لوگوں کی کمپنی عطا فرما. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، قرآنک دعا. اور اے اللہ تا قیامت جو لوگ آئیں گے ان کی زبان پہ میرے گڈ ریپوٹیشن جاری کر دے. وجعل لی لسان، لسان یعنی زبان، صدق فی الآخرین، میری صداقت کی اور میری اچھائی کی ان کے زبان پر ذکر، آخر تک جو آنے والے لوگ ہیں مجھے گڈ ریپوٹیشن عطا فرما اور میرا اچھا ذکر ان کی زبانوں پہ عطا فرما. اللہ نے کیسے قبول کی؟ تا قیامت، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تا قیامت. ٹھیک ہے.
تو یہ مانگے اللہ سے گڈ ریپوٹیشن. بہرحال سوشل ویلتھ ہر ایک کو نہیں ملتی. لوگ دوستیاں کرتے ہیں امیر لوگوں سے اور وہ ہمیں پتا ہے کس لیے کی جاتی ہے, فائدے کے لیے. دس از ناٹ سوشل ویلتھ. اسی طرح لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یہ مرے اور اس کی دولت ہمارے پاس آئے, یہ بھی سوشل ویلتھ نہیں ہے. اللہ آپ کو نیک ساتھی نہ دے, محبت کرنے والے لوگ نہ دے, ٹھیک ہے, تو سوشل ویلتھ تو نہ ہوئی. تو سوشل ویلتھ بھی رزق ہے. اکنامک ویلتھ وہ واضح ہے, اللہ تعالیٰ وافر دے دے, کوئی بزنس چل جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جاب اچھی دے دے, یہ سب اکنامک ویلتھ میں آتا ہے. ٹائم ویلتھ, ٹائم میں برکت. مثال کے طور پہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے, آپ بیڈ ریڈن ہو جائے, آپ کے 4 مہینے ضائع ہو جائیں, اب ٹائم کافی ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ڈسیبلٹی آ جائے, کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو ٹائم ویلتھ ہے, ٹائم میں برکت, کہ اللہ کوئی آپ کو مشکل نہیں بھیج رہا, ٹائم میں کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں, وقت میں برکت نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایموشنل ویلتھ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون دیا, ذہنی سکون, قلبی سکون, اور ایموشنلی آپ ٹھیک ہیں, ہیلدی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں اسلام رزق ڈیفائن کرتا ہے. اب دیکھیں آپ نے رزق کو ناپنا ایسے ہے کہ اگر آپ رزق بڑھانے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اکنامک ویلتھ بھی بڑھے گی, کیونکہ وعدے ہیں اللہ رسول کے. لیکن نہ بھی بڑھی تو پریشان نہیں ہونا, یہ 3 چیزیں بڑھنی ہوں گی انشاءاللہ اکنامک ویلتھ کے علاوہ, ٹھیک ہے. اللہ ہو سکتا ہے نیک ساتھی دے دے, نیک اولاد دے دے, ٹھیک ہے. اللہ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ رزق بڑھانے کے طریقے کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ چلو اکنامک ویلتھ نہیں بڑھ رہی, اللہ نے میرے ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے, ماں باپ بیڈ ریڈن نہیں ہوئے. ایک بندہ گھر میں بیمار ہو جائے تو سارا گھر لٹک جاتا ہے. ایک بندہ بیڈ ریڈن ہو جائے, آپ سوچ سکتے ہیں کتنی مشکل آ جاتی ہے. تو آپ اس طرح بھی دیکھا کریں نا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے کمی پوری کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اچھی سواری دی ہوئی ہے جو تنگ نہیں کرتی. آپ سوچیں سواری تنگ کرنے لگ جائے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے, پرابلمز ہی نکلی جائیں بار بار, ٹھیک ہے. تو بندے کو سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر اچھی سواری دی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایموشنل ویلتھ دی ہوئی ہے, سکون دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو یہ 3 چیزیں ضرور دیکھا کریں, صرف اکنامک ویلتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رزق کماتے ہوئے, ان میں سب سے پہلے یہ ایٹیٹیوڈ کا خیال رکھنا ہے. اس میں بڑی تھن لائن ہے. دیکھیں اگر آپ مغربی موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں گے تو یو ول اینڈ اپ بلیونگ کہ ہم سب کچھ ہیں, انسان سب کچھ کر سکتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کانفیڈنس اینڈ اوور کانفیڈنس, اوکے. تو اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, میں سب کچھ کر لوں گا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اس کو انگزائٹی سٹریس زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور اس کی ایگو بہت انفلیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو اس کے اپوزٹ توکل بیسڈ کانفیڈنس ہونا چاہیے. توکل بیسڈ کانفیڈنس یہ ہے کہ ہر ایفرٹ میں اللہ کو یاد رکھا جائے, استخارہ کر کے چیزیں کی جائے, استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ کر کے بزنس سٹارٹ کیا جائے, اپنے تمام معاملات اس کے مطابق دعا کر کے, چیریٹی کر کے, اور اس سے گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس آئے گا, اور اس سے ہیوملٹی بھی انکریج ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہم توکل بیسڈ کانفیڈنس پہ چلتے ہیں. اس کی 2 مثالیں قرآن میں ہیں. ایک طرف یہ جملہ ہے قارون کا, اس نے کہا قال انما اوتیت علی علم عندی, اس نے کہا میں یہ صرف اس لیے سب کچھ دیا گیا ہوں, I was only given it because of the knowledge I had. یہ سب میرا کمال, یہ میرے علم کا کمال, ٹھیک ہے. اب ہم انکانشیسلی, میں نہیں کہتا انٹینشنلی, یہ جملہ کہہ جاتے ہیں میں سیلف میڈ. دیکھیں there is no such thing as a self made. You are Allah made, you're not self made. آپ کا کوئی کمال نہیں. کئی لوگ ہیں آپ سے 10 ٹائم زیادہ محنت کرتے ہیں, نہیں ملتا جو آپ کو مل گیا, تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں ٹرینڈ, کئی لوگ ہیں, بلکہ آپ یہ رچ لوگوں کی سٹوری سنیں, آ جا کے لک کو ہی یہ کریڈٹ دیتے ہیں, اٹ واز مائی لک. تو مسلمان لک تو نہیں کہتا, مسلم کہتا ہے اللہ نے دیا, سیدھی سی بات ہے. محنت میں نے کی ہاں, لیکن کئی لوگ ہیں محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے, لیکن آپ کو مل گیا تو یہ تو اچھی بات ہے. تو اس کے اپوزٹ دیکھیں, ان سے بھی امیر انسان, اس سے بھی امیر انسان, قارون سے بھی امیر انسان سلیمان علیہ السلام. جنات تھے آرمی میں, چونٹیاں ان کی لینگویج سمجھتے تھے, جنات بناتے تھے, بلڈنگز بناتے تھے, ہوا کنٹرول میں تھی, اور کیسا محل تھا کہ وہ ملکہ سبا جو تھی, آپ نے پورا واقعہ پڑھا, وہ حیران رہ گئی تھی دیکھ کے. تو ان کے کیا الفاظ ہیں, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے گھروں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, اچھا جملہ ہے. خیر اس میں حسن نثار صاحب کہتے ہیں رشوت سے گھر بنا کے ھذا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اینی وے,
تو یہ دیکھیں دو مختلف ایٹیٹیوڈ ہیں. ایک نے کہا سب میرا کمال ہے، اور سلمان علیہ السلام جیسا جو شخص تھا یعنی جو نبی تھے انہوں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دیا اور ایسا ہی ہے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کئی لوگ نئی نئی دولت ملتی ہے سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ رویہ بڑا کامن ہے. برن آؤٹ ورسز برکہ، اس کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں پیسہ کمائیں لیکن برن آؤٹ نہ ہو جائے. جتنے امیر لوگ ہیں ان کے ریگریٹس آپ کو پتا ہے، ایک ریسرچ ہے، آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، بگیسٹ ریگریٹس آف ریچ پیپل ان امریکہ. متفقن علیہ سب کا موت کے وقت ریگریٹ یہ تھا کاش میں نے فیملی کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا. یہ متفقن علیہ سب کا ریگریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو برن آؤٹ کی جگہ برکہ کی طرف آئیں، برکت مانگے اللہ سے، برن آؤٹ کی طرف نہ جائیں. یہ باقاعدہ دعا ہے. دیکھیں میں آپ کو دعا دکھاتا ہوں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا درد سر نہ بنانا، اور اے اللہ اس دنیا کے علم کو میری علم کی لمٹ نہ بنانا. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا میں باقاعدہ آسان رزق مانگا گیا کہ اے اللہ مجھے ایسے رزق میں نہ لگائیں کہ میں کھپ جاؤں اور مجھے وقت ہی نہ ملے کسی اور چیز کا، مجھے اچھا آسان رزق دے. دیکھیں وہ دعا بھی ہے اللہم اکثر مالی، اے اللہ مجھے کثرت مال دے، اللہم اکثر مالی و ولدی، اور کثرت اولاد دے، و بارک لی فیما آتیتنی، اور میں جو کروں اس میں برکت دے. یہ کس کی دعا ہے؟ انس بن مالک. انس بن مالک نبی وسلم کے کون تھے؟ وہ جو کیا کہنا چاہیے، غلام تو نہیں کہیں گے، جو وہ ہوتا ہے خادم، بالکل. اور ان کی والدہ ایک بار نبی وسلم کے پاس ہی کہتی کہ میرے بیٹے کے لیے یا رسول اللہ دعا کریے، اس نے آپ کو سرو کیا 10 سال. تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اللہ انس کو کثرت مال دے، کثرت اولاد دے، اور زندگی میں جو یہ کرے اس کو برکت دے. اسی سے دعا نکل آئی اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے لمبی عمر صحابہ میں انس بن مالک کی تھی، آن ریکارڈ 100+. سب سے لمبی عمر. سب سے زیادہ اولاد انس بن مالک کی تھی، کہتے ہیں 30+، کچھ روایت میں 40+ ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مال بھی کچھ عرصے بعد انس بن مالک کے پاس تھا. اوکے، تو یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو دیکھیں اللہ سے برکت مانگے، نہ کہ برن آؤٹ، بلکہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ برن آؤٹ نہ ہو جاؤں، میں کھپ نہ جاؤں اس دنیا میں. لوگ کئی جابز کرتے ہیں بیچارے، برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، 3 جابز، 4 جابز، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے. دیکھیں کم پہ کمپرومائز کر لیں لیکن صحت پہ کمپرومائز نہ کریں، مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز نہ کریں، کم پہ کمپرومائز کر لیں. اور اللہ سے کہیں اس میں برکت ڈال دیں. اللہ اگر کم بھی ہے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اپنا بھی خیال رکھیں، ہیلدی لائف سٹائل چوائسز اپنائیں، نہ کہ پور لائف سٹائل چوائسز، ٹھیک ہے. یہ اس کا خیال، کیونکہ یہ حکم ہے. اللہ کے نبی نے کہا بے شک تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اس لیے روزہ رکھو تو کھولو، اسی لیے نماز پڑھو تو سو بھی. یہ ایک جنرل رول ہے، اور جنرل رول یہ ہے کہ دیکھو اپنا خیال رکھو، کیونکہ تمہارا جسم شکایت کر سکتا ہے کل کو اللہ سے کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا. تو یہ سیلف ہیلپ اور سیلف کیئر ہمارے دین کا حصہ ہے. اسی طرح یہ رول یاد رکھیں، اس حدیث کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دنیا کو ہی چیز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو مشکل بنا دے گا، اور پھر وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. برعکس اس کے جو آخرت کے بارے میں کنسرن ہوگا پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، ٹھیک ہے. اللہ دنیا بھی دے گا اس کو. تو یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کئی لوگ جو صرف الٹرا مٹیریلسٹک سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں ایک حد تک مٹیریلسٹک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سوچ سکتے ہیں پیسہ کمانے کا، نو پرابلم، بزنس کرنے کا، گھر چلانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن الٹرا مٹیریلسٹک سوچ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے. آپ نے ان لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہوگا پرابلم زیادہ ہوتی ہیں، یعنی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں. ان کی سوچ اتنی دنیاوی ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نیکی کے اعمال کا ٹائم ہی نہیں ملتا. الا یہ کہ کئی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ نے بہت دیا اور خرچ بھی کرتے ہیں، وہ تو بلیسڈ لوگ ہیں، ایسی بلیسنگ مانگے اللہ سے. تو سوال یہ ہے، آپ نے خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ دیکھیں آخرہ اورینٹڈ سوچ بنائیں. اس سے پہلے کہ آپ دنیا کے بارے میں سوچیں، اللہ کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، اور پھر دیکھیں اللہ برکت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور دنیا بھی کھولے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس حدیث میں بھی بڑا ایک قابل غور پوائنٹ ہے جو آپ کو خیال رکھنا چاہیے.
اللہ کے نبی نے دیکھیں ناپسند فرمایا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا شخص جو روڈ ہے اور بہت زیادہ کھانے پینے والا ہے. گلٹن کہتے ہیں بہت کھانے پینے والے, جو کہ شاؤٹ کرتا ہے مارکیٹ پلیسز میں, یعنی کہ وہ اوچھی حرکتیں مارکیٹ پلیسز میں جا کے, اس سے مراد یہ ہے کہ بہت دو نمبریاں کرتا ہے اور وہاں جا کے اوچھی حرکتیں کرتا ہے, اور وہ بالکل ایک زندہ لاش روٹن کارپس کی طرح, صبح اٹھ کے وہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے, رات کو وہ روٹن کارپس کی طرح سو جاتا ہے. knowledgeable in worldly affairs but ignorant of the matters of hereafter, یعنی دنیا کا بہت پتا ہے لیکن ریلیجن کا نہیں پتا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ دیکھیں ریلیجن کے بارے میں پڑھنا نہ چھوڑیں, اپنے دین کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ دور آ رہا ہے کہ بڑا آسان ہو گیا اپنے دین کے بارے میں جاننا, اویئرنیس بہت ہوگی نا. یو شوڈ نو حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ٹھیک ہے, کرپٹو حرام ہے, حلال ہے. مجھے اس میں نے ریسرچ نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ خود کر سکتے ہیں ریسرچ. یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, دینی معاملات پتا ہونے چاہیے, وضو کے مسائل اور طہارت کے مسائل, آل دیز تھنگ. اس کے بعد گاڈ سینٹرک مائنڈ اپنائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سکوپ بناتا, یہ سورہ قصص ہے آیت نمبر 14. اس میں اللہ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچا اور وہ مینٹلی میچور ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا, ججمنٹ اور نالج دیا. تو یہ چیزیں بڑی ویلیو ایڈڈ ہیں کہ اللہ سے رزق تو مانگے لیکن اس رزق میں ہمیشہ حکمت اور علم کا بھی سوال کریں. علم اور حکمت بھی عطا فرمائے میرے رب مجھے. ٹھیک ہے, اور وہ اللہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ کہتے ہیں وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ thus we established Yusuf in the land. سکوپ اللہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا, آپ کو فیئر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں کوئی بھی ڈگری کر لیں, سکوپ اللہ نے بنانا ہے. یہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ہم یہ سنتے ہیں اکثر کہ یار اس ڈگری کا سکوپ نہیں ہے. کسی حد تک ٹھیک ہے, کچھ ڈگریز ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی ان کا سکوپ نظر نہیں آ رہا, لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ اچھی نیت سے کمپیٹنسی کے ساتھ اس چیز کو کریں اور سکوپ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے, اب آپ نے میرا سکوپ بنانا ہے. جس طرح آپ نے اپنے نبیوں کا خیال رکھا, صالحین کا خیال رکھا, میں بھی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. تو دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے یوسف کو اسٹیبلش کرایا. سکوپ کس نے بنایا؟ میں نے. حالانکہ وہ تو ہوم لیس تھے, وہ تو کنویں میں گر چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا سٹیٹس انہیں دے دیا. تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. اٹس آل اباؤٹ دا عقیدہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ حدیث کا خیال رکھیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حلال اور حرام کا خیال رکھو اور ایک باؤنڈری بنا لو اپنے درمیان اور حرام کے درمیان, اور اس باؤنڈری کو کراس نہ کرو. تو حرام حلال دیکھیں, میں ہمیشہ جو لوگ کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں نا ان کو چند ایک چیک پوائنٹس بتاتا ہوں, اور یہ میرے لیے بھی ہے. سب سے پہلے میں بھی اپنی زندگی میں یہی دیکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو بڑا مسئلہ زندگی میں آیا ہے, سب سے پہلے چیک لسٹ یہ ہے کہیں میری کمائی حرام کی تو نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ مسائل حرام کمائی کی وجہ سے آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیک لسٹ یہ کہ کہیں سے میں کوئی حرام تو نہیں کھا رہا یا حرام تو نہیں کما رہا. سب سے پہلی چیک لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے ہے تو کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے میں, اس کو ختم کرنے میں. ٹھیک ہے, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہیں میں بہت اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا جو میری وحی سے میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, سورہ طٰہٰ. جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی. یہ اللہ نے خود بتا دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, معیشۃ ضنکا, اس کی معیشت, اس کی اکانومی, اس کی زندگی ضنکا, تنگ ہوگی. تو سیکنڈ چیک لسٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کہیں میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں. تو موٹی موٹی یہ دو چیک لسٹ سب سے پہلے, باقی کی چیزیں اس کے بعد کی. دیکھیں لوگ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے تو بہت دعا کی, میں نے تو تہجد بھی پڑھ لی. دیکھیں تہجد پڑھ لی اچھی بات ہے, لیکن واٹ اف آپ کی کمائی حرام کی؟ وہ تو تہجد بھی پڑھ لیں تو معاملہ تو وہیں کا ہے نا. پرابلم تو آتی اس لیے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, ہاں تیسری چیک لسٹ بھی ہے کہ توحید میں تو کہیں آپ کو خلل نہیں کر رہے. یہ تیسری چیک لسٹ ہے, بلکہ اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. اللہ کی توحید میں تو کوئی آپ خرابی نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے. تو اللہ آپ کو توحید کی طرف میں بھی لانا چاہتا ہے. توحید کے مسائل کیا ہے؟ شرک کے مسائل. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت غلط عقائد ہے. اب لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی, مشکل آتی ہے, یا کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے, تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے. یعنی لوگ آپ دیکھیں بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت عجیب و غریب اذکار کر رہے ہوتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے,
ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کو جادو ٹونے پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ دیکھیں کوئی چیز پانے کے لیے ہو سکتا ہے غلط طریقہ اختیار کریں، کوئی تعویذ گنڈے کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی غلط غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، یا بدعات میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کا عقیدہ ہی خراب ہے، یعنی لیٹ سے کہ بہت شرک میں مبتلا ہے. آپ کو پتہ ہے شرکیہ بلیفز کیا ہے، موٹے موٹے، یعنی قبروں کو سجدہ کرنا یا بدعات میں پڑنا. تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ میں مشکلات آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ مشکلات اس لیے بھیج رہا ہے کہ بھائی اپنی توحید ٹھیک کرو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سخت مشکل کی دعا کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت کوئی رنجش آتی تھی، مشکل آتی تھی، وہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ توحید ہے، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. سبحان اللہ، یعنی سخت تکلیف کی دعا توحید ہے. ایک اور دعا بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ بھی توحید ہے. تو یہ 3 چیک لسٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. نمبر 1 توحید، اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خرابی ہے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک کریں. نمبر 2 حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، اس کو دیکھیں. نمبر 3 کہ میں تو کہیں کسی حرام میں نہیں لگا ہوا لگی تو اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں مشکل آسان ہو جائے گی، پکی بات. اوکے، اس کے بعد جو ہے یہ بات جان لیں کہ دین اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں میں خوشی ہے. دیکھیں کتنی انکریجنگ حدیث ہے. نمبر 1 ایک نیک لائف پارٹنر، اچھے لائف پارٹنر ہے. نمبر 2 بڑے گھر میں، اسپیشیس ڈویلنگ. نمبر 3 نیک نیبر میں. نمبر 4 اچھی سواری میں. یہ چاروں دنیاوی چیزیں. ٹھیک ہے، تو اسلام انکریج کرتا ہے دنیا بنانے. اس کے بعد 4 چیزوں میں مزری ہے، ڈپریشن ہے. نمبر 1 ایک برے نیبر میں، ایک برے جیون ساتھی میں، ایک ریسٹرکٹیو ڈویلنگ میں. ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ایک بیڈ ماؤنٹ میں، بری سواری میں. ریسٹرکٹیو ڈویلنگ دیکھیں ایک تو ہے کہ چلو قسمت میں نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یوزلی نبی نے فرمایا کہ بڑی ڈویلنگ اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پردے کا نظام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ بڑا ہاؤس ہے تو پردہ از ایزی ٹو ڈو. کل کو کوئی شادیاں ہوتی ہیں، بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ بڑی ڈویلنگ ہے تو سیپریٹ اکوموڈیشن از ایزی ٹو گیو. بڑی ڈویلنگ ہے، مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. فوائد بہت ہے نا بڑی ڈویلنگ کے. بڑی ڈویلنگ ہے تو ویسے بھی بندہ ذرا دل خوش ہوتا ہے، اس کا باغ شاغ ہے، اس کا ذرا گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسلام نے باقاعدہ اس کو ایک ریزن قرار دیا خوشی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا. اسی طرح نبی نے باقاعدہ دنیا مانگنے کا حکم دیا. کیا کہا کہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ بہترین دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی دے. معافات، یہ عافیت کو کہتے ہیں. عافیت میں دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے، اچھی صحت، اچھا مال، برکت، ایوری تھنگ، اچھا سپاؤس. یہ بہت جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اب آخری کچھ چند چیزیں، کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ پری ڈیسٹنڈ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. سورہ ہود میں اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی مخلوق اس زمین پر نہیں ہے لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاں ذمہ ہے. محنت سے جان چھڑانے کی عادت ہے، ریسرچ نہ کرنے کی عادت ہے، بس یہ کہ کوئی بنی بنائی چیز مل جائے اور بس جو ہے نا وہ کام چلتا رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی ڈاؤن فال کی آل اوور دا ورلڈ. یعنی اگر آپ ورکنگ ایپٹیٹیوڈ دیکھیں تو مسلمانوں کا سب سے سست ہے انفارچونیٹلی. یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ان سی ای اوز کی باتیں ہیں جو مختلف کمپنیز کے سی ای اوز ہیں. ان سے جب پوچھا جائے کہ سب سے سست اور سب سے کاہل اور ریسرچ میں سب سے زیادہ پیچھے آپ کو کون نظر آتے ہیں، جنرلی اسپیکنگ اچھے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے ہیرے ہیں پاکستان میں، لیکن جنرلی اسپیکنگ جب قوموں کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو مسلمز کا اوورآل، پاکستانیوں کا نہیں، مسلمز کا، عربز ہوں پاکستانی ہوں، ان کا کافی زیادہ ہمیں کم نظر آتا ہے کہہ لیجیے ورکنگ ایپٹیٹیوڈ اینڈ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس چیز کی کہ ہم بطور ملک یا بطور امہ
ترقی کیوں نہیں کر سکتے. تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیکھیں آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے غزہ کے لیے پوسٹ کریں, انٹیلیجنٹ اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے پوسٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ غزہ کے ایشو کو لے کے مجھے کیسی سوشل میڈیا پوسٹ کرنی چاہیے, آپ کا پورا آنسر آ جائے گا. اس طرح کی پوسٹیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, بچوں کی لاشیں اور خون نکل رہا ہے اور آپ نے وہ شیئر کر دیا آگے. اس سے تو اور پریشانی بڑھے گی, اس سے تو جو ہے وہ ہمت اور ٹوٹے گی, اس سے تو اسپیشلی جو خواتین ہیں جو بہت ایموشنل ہوتی ہیں ان کو اور ڈسٹربنس ہوگی اور سٹریس ہوگا, راتوں کی نیندیں خراب ہوگی. تو why not do some intelligent post, some post based on information, some post teaching something, some post جس میں کوئی solution ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں when you adopt this behavior of excellence everything changes, یعنی آپ کا پھر ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہی ایک لائف سٹائل ہے. ایکسیلنس از اے لائف سٹائل, ایکسیلنس از اے بیہیویئر, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. تو یہ بھی ایکسیلنس ہے کہ آپ لرننگ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. لرننگ نہیں رکنی چاہیے ریگارڈلیس آپ ان امپلائڈ. دیر آر سو مینی پیپل جو وہ کام نہیں کر رہے جو ان کی ڈگری ہے. اور میں آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہوں, میکینیکل انجینئر ہوں, لیکن میں نے صرف چند مہینے میکینیکل انجینئرنگ کی جاب کی ہے, اس کے بعد سے اب تک میرا رزق مجھے مل رہا ہے اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. تو میں آپ کے سامنے ایک کیس سٹڈی ہوں کہ ضروری نہیں جو ڈگری کر لی جائے وہی جاب آپ نے کرنی ہے اور یہ سوچ لو کہ بس اس ڈگری سے متعلق جاب ملی تو رزق مل رہا ہے, ادروائز رزق میرا بلاک ہو گیا. ہیونگ سیڈ اٹ, آئی ہائیلی انکریج کہ جو اب آپ نے ڈگری کر لی ہے تو کوشش کریں کہ اس کی ایکسپرٹیز لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کمپیٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ سوچ نہ بنا لیں کہ بس اب یہ کر لیا تو دس از اٹ, اسی سے مجھے رزق ملنا ہے, اسی سے میری جو ہے میرا پیسہ جڑ جانا ہے, اسی سے میری انکم جڑ جانی ہے. یو نیور نو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے دینا ہے, کیسے دینا ہے, آپ سے کیا کروانا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. کووڈ میں بہت سے لوگ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی, میں ملتا ہوں اب لوگوں سے تو وہ اپنی سکسیس سٹوری سناتے. کووڈ نے کیا کیا, بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی, بہت سے لوگ دبئی میں تھے, سعودیہ میں تھے, ڈاؤن سائزنگ بہت ہوئی ایک دم سے. تو ایئرز آفٹر, اب 3-4 سال بعد, کووڈ کے 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں بڑی خیر تھی اللہ کی طرف سے. اللہ وانٹڈ them to do business. ابھی میں ریسنٹلی دبئی میں کسی سے ملا, وہ کسی عربی کے پاس جاب کرتے تھے اور 2021 میں ان کی جاب چلی گئی اور ان کو بہت بڑا دھچکا تھا. اور دبئی میں رول ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے جاب نہ ڈھونڈی تو آپ ڈیپورٹ ہیں, یعنی یو کین ناٹ اسٹے دیئر اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. یہ دبئی کا رول ہے. تو انہوں نے مجھے اپنی خود سکسیس سٹوری سنائی کہ میں بہت پریشان ہوا, لیکن پھر ہاتھ پیر ہلا کے میں نے اپنا کام شروع کیا. جو ایکسپیرینس میں نے وہاں سے لرن کیا تھا, میں نے اس ایکسپیرینس کو لے کے اپنا ایک کام شروع کیا. 2-3 ہم لوگ مل گئے, ہماری ٹیم بنی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دے دی الحمدللہ کہ اب ان کی پوری ایک کمپنی ہے. ابھی وہ مجھے ملے دبئی میں, اپنی سٹوری سنا رہے تھے کہ ناؤ آئی ہیو اے کمپنی, اور ماشاءاللہ ان کے پاس 50+ امپلائیز ہیں. تو ہی ہمسیلف بیکیم اے سی ای او. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو رزق کا ٹاپک ہے نا, بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس میں گہرائی بہت ہے, خوبصورتی بہت ہے. یعنی یہ ٹرسٹ کر لینا کہ اللہ رب العالمین نے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ اچھا یہ ایک ٹینکی ہے, اس میں پانی فل ہے, یہ پانی تمہارا رزق ہے, لیکن اب یہ پانی نکالنا کیسے ہے یہ تم پر. اس پہ تم 4 پائپس لگا لو گے تب بھی پانی اتنا ہی ملنا, 1 لگا لو گے تب بھی پانی اتنا ہی ملنا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اپنی 4 انکم سٹریمز کر لیں گے, رزق اتنا ہی آنا, 1 کر لیں گے پھر بھی اتنا ہی آنا. یہ خوبصورتی ہے اس کی. اب محنت آپ کی ہے, اسٹریٹجی آپ کی ہے کہ پانی نکالنا کیسے. 2 نمبر طریقہ بھی ہے نکالنے کا, ٹھیک ہے. اس سے نکالیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی. جیسے کئی لوگ کو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت وافر کماتے ہیں, لیکن اتنا ہی چلا بھی جاتا ہے, اتنا بھی خرچ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت گہرائی ہے اس ٹاپک میں نے بہت باتیں کر دی, لیکن یہ کہ جیسے جیسے ہم ایک آؤٹ لائن کے مطابق آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کانسیپٹس اور کلیئر ہوتے جائیں. ایک پوائنٹ ٹو پونڈر میں ضرور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک سروے ہے ہمارے پاس, بہت زبردست ریسرچ ہے, دی امریکن فریش مین, 2015 میں یہ شائع ہوا ایک پیپر. اس کا لبے لباب کیا ہے, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ فریش مین کو سروے کیا 33 سال تک, 33 سال بدلے 38 سال, 1967 سے 2005. فریش مین ہوتے ہیں جو نئے نئے یونیورسٹی میں داخل لیتے ہیں, اور 2005 میں انہوں نے 2,63,710 اسٹوڈنٹس کو سروے کیا فرام 385 اسکول, یعنی اچھا سیمپل سائز. اور انہوں نے کیا کیا کہ فریش مین سے ایک سوال کیا کرتے تھے ہر سال, تاکہ وہ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ اسٹوڈنٹس کی پرائرٹیز اور بیہیویئرز کیسے چینج ہوئے. سوال یہ تھا, واٹس ویری امپورٹنٹ ان لائف فار یو, تمہارے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے.
कुछ ऑप्शंस देते थे, दो ऑप्शंस को उन्होंने कंपेयर किया। एक ऑप्शन है वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली, एक ऑप्शन थी डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, 1967 में आप देखिए कि 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, उन्होंने इस पे टिक की, डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी, यानी टॉप प्रायोरिटी। पैसा भी है लेकिन टॉप पे ये है कि मीनिंगफुल लाइफ हो। अब देखिए यही रेशो 2005 में 5 आउट ऑफ 10 पे आ गई, एक सब्सटेंशियल कह लीजिए डाउनफॉल, और 4 आउट ऑफ 10 ने नंबर 1 पे टिक किया, वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, और 2005 में 7 आउट ऑफ 10। तो ये रिसर्च बड़ी जबरदस्त है और ये बताती है कि वक्त के साथ साथ स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज बहुत तब्दील, यानी नंबर 1 चीज जो उनके लिए बन गई वो पैसा था। और खैर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे, क्योंकि वक्त के साथ साथ जिंदगी थोड़ी सी और मुश्किल होती गई, कॉम्प्लिकेटेड होती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती गई, चीजें महंगी होती गई, एक पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि पैसा ही हर चीज को डिफाइन कर रहा था। और आज भी हमें यही लगता है कि हर चीज को पैसा डिफाइन करता है, पैसा है तो यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सर्वे ये बताता है कि लोगों की, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज बहुत चेंज होंगी। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम इन लाइफ। हाउएवर हमारे पास एक और रिसर्च है, सोंजा लिम्बोमिस्की, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, फीमेल। उसने 2008 में ये एक सर्वे की, विच सैलरी इज इनफ टू मेक यू हैप्पी। उसने क्या किया, वो लोग जो $30,000 पर एनम पर ईयर कमा रहे थे, उनसे जाकर पूछा कि क्या आप अपनी सैलरी से खुश हैं। तो मेजॉरिटी के अनसेटिस्फाइड आंसर कि थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और थोड़ी एडिशन होनी चाहिए। तो उसने पूछा कितनी एडिशन हो जाएगी तो आप खुश हैं, तो उन्होंने एक अंदाजन बताया कि 50,000 में हम खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो एक और ग्रुप के पास गई जो ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के थे लेकिन कमा ज्यादा रहे। अब देखिए सेम एज ग्रुप को उसने इसलिए टारगेट किया क्योंकि सेम एज ग्रुप की ख्वाहिशात और जो कह लीजिए लिविंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर तो कंपेयर करती ना 19 साल लड़कों को विद 55 प्लस, तो फिर तो रिसर्च फेयर नहीं थी, लेकिन सेम एज ग्रुप, वो जरा ज्यादा कमा रहे थे, मे बी अच्छी जॉब्स पे थे, तो वो कमा रहे थे $1,00,000 पर एनम। सरप्राइजिंगली उन्होंने भी सेम आंसर किया कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड और थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो उसने पूछा आप कितनी चाहते हो, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोट किया, $2.5 लाख पर एनम। तो बड़ा हैरान हुई कि ये लोग सेम एज ग्रुप, ये उनसे डबल कमा रहे हैं, उनकी ड्रीम सैलरी से डबल कमा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं $50,000 पर एनम हमें मिल जाए तो हम खुश हैं, और ये लोग $1,00,000 पर एनम कमा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा सरप्राइज हुई कि इंसान बड़ा अजीब क्रिएचर है कि एक ग्रुप कह रहे हैं कि $50,000 पर एनम मुझे, दूसरा कह रहे हैं कि नहीं 1,00,000 भी कम है और $2.5 लाख पर एनम होना चाहिए। रिसर्च गोज ऑन, फिर वो $2.5 लाख पर एनम वालों के पास गई। आज भी आप देखते हैं ना, एक कंपनी कम सैलरी दे रही है, एक और कंपनी उससे डबल दे रही है, एक और उससे 5 टाइम दे रही है सेम एज ग्रुप को। आज भी ऐसे होता है। $2.5 लाख वालों ने भी यही आंसर दिया और वो हैरान रह गई। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने 4 लाख या $5 लाख पर एनम कोट किया, आइडियल फिगर। सो शी कंक्लूडेड कि नो अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ टू मेक अस हैप्पी। और ये कंक्लूजन सुभान अल्लाह हमारे नबी ने पहले ही बता दिया, सही बुखारी की हदीस है, इफ द सन ऑफ एडम हैड 2 वैलीज ऑफ गोल्ड या मनी, he would wish for a third, for nothing can fill the belly of Adam's son except dust, and Allah forgives him who repents to। तो देखिए हमारे नबी ने पहले ही बता दिया कि आदम के बच्चे का पेट मट्टी ही भरेगी, क्योंकि उसको एक वैल्यू ऑफ गोल्ड मिल जाए वो एक और चाहेगा, फिर मिल जाए वो एक और चाहेगा, सो ऑन एंड सो। ख्वाहिशात तो कभी खत्म नहीं होती ना। और आज का दौर जिसमें ख्वाहिशात का एक पहाड़ हमारे सामने है, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी आप देखिए कि उन्होंने वांट्स को नीड्स में तब्दील कर दिया। कैसा धोखा दिया है। कंज्यूमर साइकोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कैसे करना है। मॉल्स बना दिए, ना चाहते हुए भी इंपल्सिव शॉपिंग। यानी अभी दुबई में पक्का इरादा करके गया था शॉपिंग 100%, लेकिन वो एक दोस्त मॉल में ले गया और आई एंडेड अप स्पेंडिंग सम मनी, मुझे करनी ही पड़ी। जाहिर है जब आप वो देखते हैं सेल लगी हुई है, अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें 70% ऑफ, 75% ऑफ, ठीक है ना, हालांकि आपके पास वो चीजें हैं, आप कहते हैं नहीं और ले लो और ले लो। तो दैट इज द पॉइंट कि आज के दौर में इंपल्सिव शॉपिंग और वांट्स को नीड्स में तब्दील कर दिया। हमें लगता है हमारी नीड है, हालांकि नीड नहीं होती है। एनीवे, तो ये रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज इनफ टू मेक अस हैप्पी। इंसान कभी खुश नहीं होता। इसके बाद जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक रिसर्च है, काफी पुरानी रिसर्च है। हार्वर्ड स्टूडेंट से पूछा गया, विच सैलरी डू यू प्रेफर,
کہ تمہیں $50,000 ملے پر ایئر، دوسروں کو ملے 25,000، تو 56% نے کہا یہ، اور باقیوں نے کہا کہ تمہیں 1 لاکھ ملے، باقیوں کو 2.5 لاکھ ملے، اس پہ کم لوگ مطمئن تھے. یعنی دوسروں کے ڈاؤن فال پہ لوگ زیادہ خوش تھے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہیں ڈبل مل رہا ہے دوسری آپشن میں، لیکن یہ برداشت نہیں کہ باقیوں کو جو ہے وہ 2.5 لاکھ ملے. تو یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی ستیہ ناش ہی کیا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا اکبر الہ آبادی کا ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، کہ فرعون کے پاس اگر کالجز ہوتے تو اسے بچے قتل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، یعنی لڑکوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اگر اس کے پاس ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہوتا تو ویسے اس کا کام جو ہے وہ ہو جانا تھا، کہ یعنی کوئی ریولوشن نہ ہوتی. اینی وے، اسی طرح یہ کتاب دی امریکن پیراڈاکس، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اسپرچول ہنگر ان این ایج آف پلینٹی. ٹھیک ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ 1940 میں ایوریج ہیپینس تھی 7.5 آؤٹ آف 10 ایک امریکن کی، اور 2015 میں 7.2 ہے، یعنی گر گئی. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے، نہ سمجھ آنے والی چیز ہے کہ گر کیوں گئی، حالانکہ چیزیں بڑھ گئی. ایج آف پلینٹی ہے نا، بہت زیادہ چیزیں، ہر ایک کے پاس موبائل فون علیحدہ ہے، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ علیحدہ ہے. کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ لوگ کو تو نہیں یاد ہوگا 1990s میں ایک کمپیوٹر ہوتا تھا بڑا، پینٹیم. کسی کو پتا ہے پینٹیم کیا ہوتا تھا؟ پینٹیم 1، پینٹیم 2، پینٹیم 3، میں نے 486 بھی دیکھا ہوا ہے، پینٹیم 1 بھی دیکھا ہوا ہے. تو سارے گھر کے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، اور وہ لیونگ روم میں ہوتا تھا، یعنی ٹی وی لانچ میں ہوتا تھا. سارے باریاں لگا کے اس کا استعمال کرتے، اور پھر جب انٹرنیٹ آیا تھا تب بھی باریاں لگتی تھی، اور اتنا مہنگا تھا انٹرنیٹ اور اتنا سلو تھا، میکسیمم 1 گھنٹہ استعمال کرتے تھے، اس کے بعد تھک جاتے. لیکن آج آپ کو پتا ہے ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے، بہت چیپ ہو گیا، ہر کوئی آئی فون بھی خرید سکتا ہے، لیز پر بہت سی اسکیمز نکلتی ہیں. لیکن پیراڈاکس یہ ہے کہ خوشی کم ہو رہی ہے، حالانکہ ایج آف پلینٹی میں چیزیں جب کنوینئنس ہو گئی، ٹریول بہت آسان ہو گیا، ریسرچ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خوشی بڑھنی چاہیے. تو اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ خوشی گرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تصویر سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ پہلے انسان فطری لائف سٹائل گزار رہا تھا، اب انسان فطرت سے بہت ہٹ چکا ہے. یعنی رات کو سو نہیں سکتے، ڈسٹرب سلیپ ہے، حالانکہ فطرت کہہ رہی ہے کہ رات کو سونا چاہیے اور صبح اٹھنا چاہیے. یعنی اگر کسی نے ٹرو ہیپینس وٹنس کرنی ہے تو وہ اس لائف سٹائل کو گزار کر دیکھے، اور میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ خود بتائیں گے کہ واقعی ہی انہوں نے they have tasted happiness and the true purpose of life، کہ رات کو جلدی سو کے صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں، اور پھر اپنا دن. you will taste happiness، you will know what happiness is، کیونکہ یہ اندر کی آواز ہے. ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ چیزیں ہونے کے باوجود ہماری ہم فطری لائف سے بہت دور جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب یہ بتاتی ہے. یہ ساری چیزیں رزق کے ٹاپک پہ اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو ذرا چیلنجز بھی بتاؤں کہ ہمارے مسائل کی جڑ کیا ہے. دیکھیں، اللہ کی طرف سے رزق نہیں رکا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وافر رزق ہے. انسان نے خود سسٹم ایسا بنا لیا، انسان نے روٹینز ایسی بنا لی، انسان نے اپنے بیلیفز بہت مٹیریلسٹک کر لیے، جس کی وجہ سے وہ خوش ہی نہیں ہے. یعنی اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، I have nothing. اور اس میں انگریٹیٹیوڈ بہت ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے ویلاگرز سینس آف محرومی اور پیدا کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے لٹ مچائی ہوئی ہے. 1 مہینے میں فارچونر، 1 مہینے میں BMW. بھائی حلال کے پیسے سے تو نہیں آتی، سیدھی سی بات. یا تو آپ کو ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ اپنا جسم دکھانا پڑے گا، جیسے ہو رہا ہے آج کل خواتین جو کرتی ہیں، یا آپ کو اپنی فیملی دکھانی پڑے گی، لوگوں سے گالیاں سننی پڑیں گی، سیدھی سی بات ہے. فیملی کو ننگا کرنا پڑے گا، اپنے گھر میں لوگوں کو گھسانا پڑے گا، تو پھر ہی جا کے اس طرح کی انکم آ سکتی ہے کہ فارچونر 1 مہینے میں آ گئی. ٹھیک ہے نا، یا آپ جو ہے دبئی ایمریٹس بزنس کلاس پہ ٹریول کر رہے ہو. تو عام آدمی تو اس طرح کا لائف سٹائل نہیں امیجن کر سکتا. پھر دیکھیے انہوں نے شادیاں دکھانا شروع کی، 20 25 لاکھ کا سٹیج ہے. ابھی باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، سٹیج کی سیٹنگ اتنے کی، کیونکہ اس میں گلاس کا فلور ہے، ٹھیک ہے، جس پہ دلہا دلہن نے واک کرنی ہے اور سب کو دکھانا ہے. اور اس کے بعد وہ پورا سسٹم ہے پٹاخوں کا جو بھی ہے، وہ 2-3 لاکھ کا تو وہ ہے سارا. پھر ڈی جے کو آپ نے 2.5 لاکھ دینے، اس کے بعد جو سٹیج سیٹ اپ ہے وہ 5 لاکھ کا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو 25 لاکھ تو صرف وہی ہیں. اور میں کلپ سن رہا تھا کہ مطلب اگر کسی نے بے وقوفوں کی شادیاں دیکھنی ہے تو مڈل کلاس لوگوں کی شادیاں. یہ بڑا زبردست کلپ تھا. اینی وے، آئی ایم آلسو گلٹی، ہم سب گلٹی ہیں، ہماری فیملیز میں سب میں. آپ کو پتا ہے انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے.
تو بہرحال انہوں نے بھی سینس آف محرومی بہت پیدا کی یوتھ میں، اور یہ ہمارے اپنے کریٹڈ پرابلمز ہیں ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے رزق وافر ہے، لیکن ہم نے خود اپنے بلیفز کو مٹیریلسٹک کر کے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سو لیٹس ٹاک سم ٹیکنیکل تھنگز، سم قرآنک پرنسپلز جو سمجھنے ضروری ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے. پہلا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیت نمبر 4. اللہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان کی تخلیق میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک مشقت کا ایلیمنٹ ہے. اس دنیا میں ہر چیز مشقت سے ملتی ہے، ہر چیز میں محنت ہے، اچھی چیز میں، پیور چیز میں. آپ دیکھیں پیور ڈائٹ ڈھونڈنا مشکل ہے، کیا خیال ہے؟ ڈبے کی خوراک تو فوراً مل جائے گی، لیکن جس نے پیور ڈائٹ کھانی ہے، طیب غذا کھانی ہے، خالص دودھ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ملتا، محنت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. دس آلسو آنسر، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ فرقہ واریت بہت ہے، ہم دین کہاں سے پڑھیں؟ بھائی یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر خالص دین ملنا بہت آسان ہوتا، سب کو مل جاتا. محنت کرو، جیسے خالص دودھ ڈھونڈتے ہو خالص دین بھی ڈھونڈو. کیا خیال ہے؟ تو یہ فرقہ واریت ہونا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی کنفیوژن ہونا، ایمبیگوٹیز ہونا کہ بھائی محنت کرو. دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، ایک جوتا خریدنا ہے تو اتنی ریسرچ کرتے ہو اچھا جوتا کہاں سے ملتا ہے. دین میرا اتنا چیپ ہے، اللہ کہتا ہے میرا دین اتنا سستا ہے کہ تمہیں یوں مل جائے گا، تم مانگو گے تمہیں دین مل جائے گا. ایسا نہیں ہے، دین کے لیے محنت ہے، اصل محنت ہی وہ ہے. محنت کرو دین کے لیے، جستجو کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا. تو پوائنٹ از کہ محنت ہر چیز میں ہے. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ لگ جائے گا، بغیر محنت کے اسے کچھ مل جائے گا، تو وہ پھر خود قصوروار ہے رزق کے حوالے سے، اس کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تمہیں ملے گا وہی جس کی تم محنت کرو. یہ بہت اچھی اور بہت موٹیویشنل آیا ہے. اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا. دیکھیں کافر کسی چیز کی محنت کرے گا، اگر نعوذ باللہ اللہ ایگوئسٹک ہوتا، اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی بھی نہ دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں رہا اللہ کو، وہ تو شکریہ بھی نہیں کر رہا اللہ کا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے رہا ہے، لیکن اللہ نہیں روک رہا کیونکہ اصول بنا دیا، اچھا ٹھیک ہے جس کی محنت کریں گے ان کو مل جائے گا. تو وہی بات ہے کہ you have to strive to do something, consistency. Number 3, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہ صرف مسلمان سمجھ سکتے. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں یاد رکھو. کوئی بھی چیز کرنی استخارہ کر کے، اللہ سے مشورہ کر کے، ٹھیک ہے نا. استخارہ از امیزنگ، استخارہ سے بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تو اللہ کی کال کو رسپونڈ کرنا، یعنی نماز کی ہے بات. یاد رکھنے سے یہی مراد ہے نا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا اگر تم مجھے یاد رکھو گے. پھر حلال اور حرام کا خیال رکھنا، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا. تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکریہ کرو میں تمہیں انکریز کروں گا تمہاری بلیسنگز میں. تو یہ بہت اسٹرانگ کانسیپٹس ہیں، بڑے انکریجنگ کانسیپٹس ہیں. ان کو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی چیز کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے. اور شکریہ اللہ کا کیا ہے؟ چیریٹی نکالتے رہنا. اور وہی بات ہے کہ شکریہ عمل سے شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کو شکریہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز تو کم از کم ادا کریں. یہ بھی شکریہ کی ایک شکل ہے، obvious سی بات ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز کرتا جائے گا تمہاری بلیسنگز. اب ہم آتے ہیں کانسیپٹ کی. رزق، یہ 4 جو ڈومینز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اسلامک کانسیپٹ آف رزق یہ ہے. سوشل ویلتھ، سوشل ویلتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک دوست دے دے، اچھے دوست دے دے، اچھے کولیگز دے دے، عزت دے دے، اچھی شہرت دے دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ اتنی اچھی شہرت دی کہ تا قیامت آنے والے لوگ ابراہیم السلام کی تعریف ہی کرتے ہیں. 3 بگ ریلیجنز ابراہیم السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام. یہ ہوتی ہے سوشل ویلتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وافر رزق دیا ان ٹرمز آف سوشل ویلتھ، کہ ہر بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، تڑپ ہے، ان سے ملنے کی تڑپ ہے، اور ان کے لیے جان بھی دے. تو دیٹ از سوشل. اکنامک ویلتھ، obvious سی بات، پیپر کرنسی، لینڈ یا اینی تھنگ وچ ایڈز اپ ٹو یور اکانومی. ٹائم ویلتھ، وقت میں برکت، یہ بہت بڑی آج کی کرنسی ٹائم ہے. ٹرسٹ میں جس کے پاس آج ٹائم ہے اور جو ٹائم کو صحیح سے یوٹیلائز کر رہا ہے وہ بہت آگے نکل جائے گا، 10 ٹائمز آگے نکل. ٹھیک ہے. چوتھی ہے ایموشنل ویلتھ، غنا. غنا کہتے ہیں رچنس کو. اللہ تعالیٰ غنی ہے نا، رچ ہے، آف آل وانٹ. تو غنا کہتے ہیں رچنس کو، رچنس آف دی ہارٹ، کنٹینٹمنٹ آف دی ہارٹ. کم میں بھی راضی ہو جانا،
इमोशनली स्टेबल होना, इमोशनली कंपोज्ड होना, इन शॉर्ट पाकीज़ा जिंदगी, वो इमोशनल वेल्थ है। अब देखिए इन चार चीजों को सामने रखते हुए जब हम परखेंगे कि हमारा रिस्क बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा पर्सपेक्टिव खुलेगा। हो सकता है एक बंदा नेकी के काम करता है, हलाल कमाता है, लेकिन उसका पैसा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वो तरीके अपना रहा है जो रिस्क बढ़ाने के तरीके हैं, कि जैसे वो चैरिटी निकाल रहा है, सदका निकाल रहा है, हो सकता है इनकम ना बढ़ रही, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको वक्त में बहुत बरकत दे दी। कैसे? उसको कोई बीमारी नहीं आ रही, अल्लाह ताला बीमारियां टाल रहा है। आप सोचे बीमारी आ जाए और एक बंदा महीने के लिए बेड पे जो है चला जाए, तो कितना टाइम वेस्ट हो। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को बहुत सेहत दिए हुए हैं, उसके माँ बाप को बरकत दिए हुए हैं। अल्लाह उसके माँ बाप के आज के दौर में इम्पल्सिव शॉपिंग और वांट्स को नीड्स में तब्दील कर दिया। हमें लगता है हमारी नीड है, हालांकि नीड नहीं होती है। एनीवे, तो ये रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग है, पेशेंट के साथ लग जाती है, तो वो एक ही नजर से देख रहा है मेरे पैसे क्यों नहीं बढ़े, मेरे पैसे क्यों नहीं बढ़े। वो ये नहीं देख रहा कि अल्लाह ताला उसे वाफर औलाद दे रहा है, और औलाद भी नेक दे रहा है जो उसके लिए सदका जारिया बनेगी, और वो औलाद भी ऐसी है कि माशाल्लाह कम में गुजारा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आप कभी देखें मदरसे में बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आप कभी ये इमाम मसाजिद की जिंदगियां देखें, कारी साहिबान की जिंदगी देखें, 6-6 बच्चे होते हैं, 15,000 तनख्वाह होती है, खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं, लिटरली बहुत खूबसूरत जिंदगी। यानी इर्द गिर्द बच्चे हैं, उनसे खेलते हैं और खुश रहते हैं। अल्लाह ताला दे रहा है, बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन मोस्ट केसेस बच्चे भी नेक बन रहे हैं। तो टाइम वेल्थ की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, इमोशनल वेल्थ की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, कि कोई परेशानी नहीं आ रही अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आप अमीर लोगों को देखें, इमोशनली तो दे आर डिस्टर्ब मोस्ट ऑफ देम। हाँ, ऐसे होंगे जो अमीर भी हैं और अल्लाह की तरफ से इमोशनल वेल्थ भी बहुत है, ऐसी मिसालें होंगी, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि व्हेन यू लुक इन देयर लाइव्स, दुश्मन कितने ज्यादा है, हासिदीन कितने ज्यादा है, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त जो है ना, अभी ये देखिए व्लॉगर्स की जो जंग हुई आपस में, आपके सामने कि क्या चलता है, यानी हसद कितना ज्यादा है इस फील्ड में, ठीक है। तो इमोशनल वेल्थ भी अल्लाह का गिफ्ट है, और सोशल वेल्थ अल्लाह का कितना बड़ा गिफ्ट है। नेक साथी, अच्छे कोलीग्स, ठीक है ना, अच्छे दोस्त आपको देना, नेक बीवी दे देना, नेक शोहर आपको दे देना, अच्छे बच्चे दे देना, दैट इज सोशल वेल्थ। तो ये चीज इस वक्त ले लें कि कभी भी सिर्फ पैसे के जो है ना वो उस पर मत इस बात को तोलिएगा कि मेरा रिस्क क्यों नहीं बढ़ा। अल्लाह चाहे तो पैसा भी बढ़ा देगा, अल्लाह चाहे तो इनकम भी बढ़ा देगा, लेकिन ये बाकी तीन चीजें भी बहुत जरूरी हैं, ठीक है, इनको देखना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो थिंग्स टू टेक केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू रिस्क, कुछ चीजों की टेक केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, जिसको कहेंगे तकब्बुर। किबर जो है ये इंसान को बर्बाद कर देता है, ठीक है। और नॉट मेनी पीपल कैन हैंडल फेम एंड कैन हैंडल मनी। जब उनके पास पैसा आता है ना, नए दौलती होते हैं, तो उनमें किबर आता है, वो ये अल्फाज कहने लगते हैं, ये सब मेरा कमाल है, मैं सेल्फ मेड हूँ, ठीक है ना। बल्कि वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार ने उन्हें कोई ताना दिया होता है, तो वो बकायदा वीडियो बनाते हैं कि ये फुप्पी मुझे ताना देती थी, ये देखो डॉलर आज मेरे हाथ में है, फुप्पी को ताना दे रहे हो, ठीक है। दिस इज किबर, आपको अल्लाह ने दिया, ठीक है ना। यू नीड नॉट शो इट, यू नीड नॉट टॉन्ट योर रिलेटिव्स। सिला रहमी तो ये कि जो फुप्पी ताना देती थी उसी को दो, उसको गिफ्ट भेजो सबसे पहले, दैट इज सिला रहमी। फिर देखो अल्लाह ताला कैसे बढ़ाता है, ठीक है ना। मैंने खुद ऐसी वीडियो देखी कि वो जी फलानी ने मुझे रिश्ता नहीं दिया था अपनी बेटी का, है वे एक में डॉलर कमा रहे, आज पछता, इस तरह की वीडियोस हैं। तो दैट इज किबर, लिटरली दैट इज किबर। तो अल्लाह ताला को किबर नहीं पसंद, अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं पसंद, कि भाई पहली बात तेरा तो है ही नहीं। कुरान में जितनी आयत देख ले जिसमें अल्लाह ने कहा खर्च करो, एक भी आयत ऐसी नहीं है कि अपने माल में से खर्च करो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उस माल में से खर्च करो जो मेरा है, जो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। दिस सम्स इट ऑल। अब माल अल्लाह का है, इज्जत अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह का है। तो ये देयर इज अ वेरी थिन लाइन। अगर आप वेस्टर्न ऐसे लोगों को फॉलो करें ना जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, दे आर फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ किबर। जैसे कारून था, कारून ने अल्फाज कहे कुरान में कि ये सब मेरा कमाल है। और इसके ऑपोजिट सलमान अलैहिस्सलाम जो कारून से भी अमीर थे, उनके भी अल्फाज है हाजा मिन फजली रब्बी। कितने मुतजाद अल्फाज हैं। एक कह रहा है ये मेरा कमाल है, मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरी मेहनत है, और सलमान सलाम कह रहे हैं हाजा मिन फजली रब्बी, बेशक ये मेरे रब का मेरे ऊपर फजल है। जुल्करनैन बादशाह थे, सूरह कहफ में पढ़ा होगा आपने, जुल्करनैन के अल्फाज हैं। जब उन्हें उन कौम ने कहा था कि आप तो बहुत ही कमाल बादशाह हैं,
تو انہوں نے ایگزیکٹ یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا کوئی کمال نہیں، سب اللہ کی دین ہے، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا۔ تو دیٹ از دا ڈفرنس، اوکے۔ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈاؤن فال کا بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے ڈاؤن فال کی وجہ یہ بنی، اور اس کے نقصان ہے۔ وین یو اونلی ریلائی آن یور سیلف اور یو تھنک یو آر اے جائنٹ، اور یو تھنک کہ تم جن ہو، تم دیو ہو، کچھ بھی کر لو گے، دنیا کو کھا جاؤ گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، تو پھر یو بیکم فارگیٹفل آف اللہ، یو بیکم ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ اینگزائٹی اینڈ اٹ انفلیٹس یور ایگو، آپ کی انا اور بڑھتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا آج کل امیر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کون لوگ رکھے ہوتے ہیں، جو ٹی سی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بہت زیادہ ان کو چڑھانے والے ہیں، جو بہت زیادہ خوشامد کرنے والے ہیں، اس سے ان کی ایگو اور انفلیٹ کر رہی ہوتی۔ تو اس کے متضاد رویہ توکل بیسڈ کانفیڈنس، یعنی یو ریمبر اللہ ان آل ایفرٹ، آپ اللہ کا شکر کرتے ہو ہر ایفرٹ پہ، ٹھیک ہے، آپ چیریٹی دیتے ہو، آپ استخارہ کر کے چلتے ہو، اللہ سے مشاورت کر کے چلتے ہو، اور اس کا ریزلٹ ہے گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ، آپ کو انر پیس اور اسٹرینتھ اور ملتی ہے۔ اٹ انکریجز ہیوملٹی، آپ عاجز ہو